بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر نامکمل ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایات قارون اور اس کے خزانے کے متعلق مشہور ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے قارون اور اس کے خزانے کا احوال بیان کریں گے۔ قارون وہی شخص ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا بصر کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر پکارتے تھے۔ جب قارون جوان ہوا تو بہت بااخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا زیادہ تر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارتا تھا، جس وجہ سے وہ توریت کا عالم اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ قارون اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ توریت کی تلاوت بہت خوبصورت انداز میں کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی جس وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اس سے بہت متاثر تھے اور لوگ اس کا بے حد ادب و احترام بھی کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات میں تبدیلی آ گئی اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے سستے داموں فصلیں خرید کر کئی مہینے تک ان کو چھپا لیتا اور پھر مہنگے داموں انہیں فروخت کرتا۔ پھر وہ اس قدر امیر ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں، اور ہر کنجی چمڑے سے تیار کی گئی تھی۔ تاریخی روایات میں قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ رب العزت اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جمال تجھے اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ رب العزت نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ رب العزت فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم عطا فرمایا۔ یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلتی تھی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی، اور وہ اپنی بات سے پھر گیا اور منکر ہو گیا۔ لہٰذا اس نے ایک گھٹیا چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے انہیں جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے ان کی پیروی کی، وہ تم سے تمہارا مال بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قارون نے ایک فاحشہ کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مجمع عام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ جب قارون نے آپ علیہ السلام پر الزام تراشی کی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو بلایا جائے، لہٰذا اس عورت کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں اللہ رب العزت کی قسم، جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت معروب ہو گئی اور سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں سب سچ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ علیہ السلام پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی: اے اللہ رب العزت، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی
اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنس گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور خزانہ سب کچھ اس زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں دھنس گیا تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کو دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا اور اس نے اس پر غرور کیا، تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہ بچ سکا۔ یہاں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہم قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور دولت رکھتے ہیں، اور فرعون کو اس کے لشکر و مال نے عذاب سے بچنے میں کوئی فائدہ نہ دیا، اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے کثیر خزانوں نے کوئی نفع نہ دیا، تو ہمیں غرور کس بات کا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے اطاعت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔